قرآن مجید فرقان حمید ہے چند الفاظ خطبے دے اندر پڑھے نہیں توجہ نہ سماعت کرنے ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ چنگیاں کماں دے اندر اچھائی دے کماں دے اندر نیکی دے کماں دے اندر ایک دوسرے نال تعاون کرو لیکن برائی دے کماں دے اندر گناہ دے اندر ایک دوسرے نال تعاون نہ کرو۔ بڑا سادہ جہا جدا میں ترجمہ مفہوم بیان کیتا ہے اس کی روشنی دے اندر ایک دو گزارشات جو یہ کرنی ہے چونکہ ذکر پاک چل رہے ہیں شہداء کربلا اور سید الشہداء حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت طہار مقدس ہستیاں دا ذکر جڑے وہ چند جمعات دے خطبات دے اندر احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی روشنی دے اندر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سارے مومنوں ایک خطاب کیا ہے۔ مومن کا کام ہے کہ وتعاونوا مدد کرو تعاون کرو علی البر نیکی پر۔ سبحان اللہ۔ توجہ رکھنی جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں ابھی تمہید گل شروع کر دیتی ہے۔ علی البر نیکی دے کماں دے اندر تعاون کرو لیکن فلا تعاون نہ تعاون کرو علی الاسم گناہ پر والعدوان برائی حد سے بڑھنا ظلم اور زیادتی۔ گویا کہ جڑے نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں اور جڑے ایسے کام نے کہ جس کے نال دین کا کام ہو رہا ہے یا ایسا کام کہ جس کے نال مخلوق خدا کے نال تعاون ہو رہے ہیں غرباء کی خدمت ہو رہی ہے مساکین کی خدمت ہو رہی ہے رستہ بنایا جا رہا ہے مدرسہ بنایا جا رہا ہے مسجد بنائی جا رہی ہے ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے رفع اعمال کا کام کیا جا رہا ہے تو اینا کاماں دے کرن والیاں دے نال ہو کے تسی بھی نیکی دے کام میں شامل ہو جاؤ۔ جتے ظلم ہے زیادتی ہے بربریت ہے جتے گناہ ہے جتے ظالم ہے تو اللہ فرماتا ہے اے وہ جو لوگ جنہیں ظلم کرنے والے لوگ نے برائی کرنے والے لوگ نے تسی انہاں دا تعاون بھی نہ کرو کی مطلب کہ تسی انہاں دی حمایت بھی نہ کرو۔ ظالمہ دی حمایت ہے ظالمہ دی حمایت بھی نہ کرو ظالمہ دی مجلس بھی نہ بہو ظالمہ دے نال بھی نہ تسی کرو انہاں دا کسی طرح دا بھی تعاون نہ کرو۔ توجہ رکھنا جدو اللہ سارے ہوئی اہل ایمان نے یہ کہہ رہا سی کہ تساں ظالم دا ساتھ نہیں دینا تے امام حسین یزید دا ساتھ کیویں دے سکتے بات سمجھ آ گئی نا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جان دے سن اور میں اس آیت کی روشنی دے اندر ہو سکتا ہے ایک گل اور آسان کر کے سمجھا دیا۔ کئی باری بندے کہتے ہیں یار باپ تے یزید دا سی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بڑے شہزادے نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی جڑے امام حسین تو بھی بڑے انہاں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال صلح کیوں کی تھی انہاں کو وظیفہ کیوں لیندے رہے پھر طرح طرح کے لوگ گلاں بناندے نے میں کہ ندان تے سمجھ نہیں آئی انہاں نے دیکھیا اختلاف ہو جانا اور چیز ہے لیکن انہوں نے دیکھیا کہ انہاں دے کام چنگے نے سبحان اللہ ساری گلاں دا خلاصہ اجتہادی خطا دا ہو جانا وہ اپنی جگہ ہے لیکن جان دے سن کہ انہاں نے اسلام اور دین کی خاطر بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے اس واسطے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہدے کے باوجود اپنے منصب اور عہدے کے باوجود اپنا عہدہ قربان کر کے دو مسلمانوں دے دو گروہاں نوں آپس وچ لا کے ملا کے صلح کرا کے لڑائی ختم کرا کے بڑا اعلیٰ کردار ادا کیا۔ اللہ نے دیکھیا کہ انہاں دا تعاون کرنا اس بات ٹھیک ہے کہ کام ٹھیک کر رہے ہیں گل سمجھ آئی تے جدوں آ گیا یزید لئی چھوٹے ویر سن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تے امام حسین رضی اللہ تعالی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا
کی مطالبہ ہے؟ بیعت کرو۔ بیعت کا مطلب ہے تسی میری حمایت کرو۔ بیعت کا مطلب کہ میری حمایت کرو۔ ساری دنیا منی بیٹھی ہے، اگر کوئی دو چار لوگ نہیں مانتے تو تسی کی سمجھتے ہو؟ انہاں کیا نہیں، اگر امام حسین نہ منے تو سمجھو مینوں کسی نے نہیں منے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت نہ کرنا، حمایت نہ کرنا اس بات کی دلیل سی کہ تو حق دے نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اس بات کی دلیل سی کہ تو حق دے نہیں۔ اس واسطے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید کی مخالفت کی تھی، اور میں بڑے اختصار نہ دو چار گلا کراں گا، پھر اگر تیزی نہ گزر جائے گا پورا واقعہ بیان نہیں کراں گا۔ میں پچھلے جو میں دسیا سی کہ بڑی بڑی قربانی تے تو شروع ہو گئی کہ جدوں حضور دا شہر مدینہ چھڑنا بہت بڑی قربانی، مدینہ چھوڑ دیتا، اور مدینہ چھوڑنا میں پچھلے جو میں بیان کر گیا کہ وہ آسان کام نہیں۔ ساڑھے ایک دوست ایسے ساز حج کر کے آئے، چند دنوں تو بعد انہوں نے شدید ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں انہیں تیمارداری واسطے گیا، تو یقین کر لو آنسو بہا رہے سن، کہتے سن بس مینوں ہے کوئی بیماری نہیں، بس میں جدن دا مدینہ آیا نا میرا دل نہیں لگتا۔ میں آج کل پرسوں کی گل پہ کرنا، پرانی گل نہیں، کہتے میرا دل نہیں پہ لگتا، میں جدن دا مدینہ پاک ہو کے آیا۔ ساڑھے حاجی صاحبان نے تشریف فرمان ہیں جنہاں نے ماشاءاللہ حرمین شریف ہے دی حاضری دیتی ہے۔ یقین کر لو واقعہ نہیں، مدینہ پاک دی اسیاں بہاراں دی اسی کو چند دنوں واسطے جائیے تو ساڈا دل جڑا نہیں لگدا، تے جنہاں نے ساری زندگی پیدا ہوئے مدینہ پاک دے اندر حضور دا شہر مدینہ چھوڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ حج دے ایام سال مکہ پاک پہنچے تو خانہ کعبہ دا طواف کر کے بغیر حج کیتے حج دے دنوں دے اندر ہی آپ کو اگے روانہ ہو گئے۔ تے گئے کیوں؟ گئے اس واسطے کہ اللہ دا قرآن چ اعلان ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جڑا حرم دے اندر داخل ہو جائے وہ امن دے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن انہاں دے ارادے یزید دے آپ جانتے سن کہ بڑے غلط نے، تے آپ نے پھر پسند فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ حرمین شریفین دیاں گلیاں جڑیاں نے کہ خون میرے دے نال رلیاں جان۔ آپ نے فرمایا اس دوران ہی چونکہ ایک دو نہیں روایات بہت بڑی کتاباں جنہ دے اندر لکھے کہ صوفیاں نے انہیں خط لکھے، عراقیاں صوفیاں انہیں خط لکھے، محبت کا اظہار کیتا، بڑے جناب عہد و پیمان کیتے، بڑے وعدے کیتے، بڑی قسمیں اٹھائیاں کہ اسی جانا دے دیاں گے، اسی مر جاؤں گے، قربان ہو جاؤں گے۔ لیکن تسی اگر نہیں آؤ گے نا ساڈے کول تے ساڈی پھر حجت قائم ہو جائے گی، اسی کہاں گے کہ اسی بڑا بلایا سی تے حضور امام حسین آئے نہیں سن، اس واسطے اسی مجبور سا، پھر اسی یزید دے بیعت کرنی پئی، تو اس واسطے تانوں ضرور آنا پائے گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارادہ کر لیا جان کا، جڑے قریبی دوست احباب سن انہوں نے کہا کہ نہ جاؤ، تسی بڑے بے وفا لوگ ہیں، ضروری جانا ہے تے پھر تسی اپنے کوئی نمائندہ بھیجو۔ آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا کوفہ، کہتے ہیں پہلے دن 40,000 کوفیاں نے بیعت کی۔ کتنی؟ 40,000 بیعت کرنے کی مطلب ہے کی سمجھ لو، ایک دو بندہ نہیں 40,000 بیعت کا مطلب ہے کہ نہ کہ اسی لڑاں گے بھی مراں گے بھی جانا بھی دیاں گے، اسی تواڈے نال کھلواں گے، اسی نساں گے نہیں میدان چھڑ کے، اسی وفا کراں گے۔ تو جدو ایک دن جی نہ بندہ میں بیعت کرے تو امام علی مقام نے خط تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے امام علی مقام حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ حضور تسی تشریف لے آؤ، لوگ بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ قصہ مختصر ہے کہ دوسرے پاسوں یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا، جڑا بڑا جابر ظالم سی، انہیں اپنے بڑے مفادات سن، انہیں آکھیا تاں جاواں گا میں پہلو بصرہ دا گورنر ہاں تے ہن بصرہ دے وچ میرے بھرا نوں لا گورنر تے کوفے دی گورنری یعنی دو صوبے مینوں دے۔ ایک کون کہہ رہے یزید، یزید ایک مطالبہ کر رہے ابن زیاد تے یزید انہوں دے رہا ہے کارے واسطے اپنے نجائز کام پورے کرنے واسطے۔ ابن زیاد آیا، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی کے نال شہید کیتا کہ بس ایک واقعہ ہے بڑا پیارا ہے جب قاضی شریعہ کے بارے چاہتا ہے کہ وہ صحابی رسول سن رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بارے چاہتا ہے کہ وہ بڑے محب اہل بیت سن۔ ابن زیاد چونکہ گورنر بن کے آیا سی کہ علاقے دے جڑے بڑے سماجی لوگ سن انہیں کہنے کا رابطہ کیتا جائے تو کسی طرح میں اپنے
دیگر لوگوں قائل کر کے کامیاب ہو جاؤں معاذ اللہ کہ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر سکتا۔ تو وہ قاضی شریح رحمہ اللہ کے بارے جواب ہے، انہوں نے آگیا اچھا ایک چیز کرو اے امام مسلم بن عقیل اج رات نہ انہیں میرے گھر ہونا بن زیاد نے جہاں تہاڈا خون دا پیاسا ہے تے تسی یہ نہیں کرنا چھپ کے بیٹھنا جدوں آئے گا یہ گل اڑا میں گل یہ سمجھا لگا کہ پیغام ہے اس کے اندر بڑی توجہ سے سننا کہ چھپ کے بیٹھ جانا تے کچھ کوڈ ورڈ کی گل کران گے تسی اج کرنا میں کہاں گا مینوں پانی دیو مینوں پیاس مینوں پانی پلاؤ میں دا اشارہ کراں گا پانی منگاں گا تے ایک پانی منگنے کا اشارہ ہوئے گا کہ تجھے پیچھوں پردے تو نکلنا تلوار لے کے تیری گردن بلا زیادہ اڑا دے گل بات ہو گئی۔ جس وقت رات کا ٹائم ابن زیاد اپنے چند دو چار مشینہ دوستان دے نال اپنے گارڈ دے نال آیا پیچھے پردے دے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے بیٹھے توجہ رکھنا ذرا بات تے قاضی صاحب نے نا اشارہ کیتا کہ بھائی پانی پلاؤ کوئی نہ آیا کوئی بھی نکل کے نہ آیا دوسری باری پھر انہیں پانی منگیا پانی منگن کا اشارہ ایسی کہ آیا بیٹھے ہیں لا دیو تو آئے کوئی نہیں جو تیجی باری آئے نا تو انہیں ایک عربی کا شعر پڑھیا جہاں ترجمہ آئے سی کہ مینوں نہ دیکھو میں پاویں مر جا میرا کوئی بات پانی مینوں بس پلا میرے اللہ دھیان کرو میرا گھر رہے نہ رہے یعنی میرا گھر ہے نا تو کوئی گل نہیں تسی کر دے جو لیکن امام مسلم بن عقیل نام نکلے نہیں ذرا غور کرنا توجہ نکلے نہیں بعد دے اندر نا او دا جڑا مشیر سی ابن زیاد دا او چلاک سی انہیں کیا خطرہ ہے اٹھو تے نکل حالات ٹھیک نہیں لگ رہے جان نو خطرہ ہے او نا جلدی ابن زیاد جڑا اٹھیا تو نکل گیا اپنے ساتھیاں دے نال قاضی صاحب کہنے لگے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مینوں ایک گل تے دسو موقع بھی بڑا سی تے بندہ ساڈے ہاتھ وچ سی گھر آیا بیٹھا کہ ایتھے منٹ بھی نہیں لگنا تے 40,000 کے مجھے کوفی تہاڈی دی گردن اڑا دیندے آپ نے جو جواب دیتا نا بڑا سمجھن واسطے زندگی کے سبق کم آئے گا آپ نے فرمایا جدوں میں پہلے تلوار لے کے اٹھنے لگا تے میں نہ اٹھ سکیا دوجی باری میں ہمت نہیں نہ اٹھ سکیا کہندے تیسری تسی نوں پکاریا تے میرے میں نہ اٹھ سکیا کہ کیوں نہیں اٹھ سکیا کہندے میرے کناں دے وچ رسول کریم علیہ السلام دی آواز ہے سبحان اللہ حضور فرما رہے ہیں میرے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی اجے تک وہ دی نیت غلط ہے ابن زیاد کی نیت غلط ہے ارادہ غلط ہے مگر انہیں اجے تک تینوں مارے نہیں اجے تک انہیں کسی کو قتل کیتا نہیں ارادہ غلط نہ کرے ارادہ غلط دے اوپر تسی کسی دے نال کرو گے تے ظالم بن تے میری شریعت یہ نہیں کہ کسی دی نیت غلط ہوے تے تسی انہوں مار دے اس واسطے تسی چاہے اپنی جان دے دیو مگر میری شریعت دا دامن نہیں چھوڑنا ہے میری شریعت دا دامن نہیں چھوڑنا تو جان قربان کر دیتی قربانیاں دے دیتیاں لیکن شریعت دا دامن نہیں چھوڑنا ادھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں میدان کربلا دے اندر آپ پہنچے نا اپنے رفقا دے نال تے مختصر ہے جدوں آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ہن وہ وقت آ گیا جن کی شہادت آقا کریم علیہ السلام نے دیتی سبحان اللہ حضور نے گواہی دیتی سی ٹائم آ گیا وقت آ گیا تو ہن کوئی دوسرا راہ کوئی نہیں سارے ہن سمجھو دروازے باقی دے بند نہیں ایک ہی بس تو آرڈر ہے یا بیعت تے یا جان تے ایڈا بڑا لشکر ہو گیا 12,000 یا 20,000 دا لشکر ہو گیا تے 72 مقابلے تھے توجہ رکھنی میری بات کی طرف تے امام علی مقام نو اس رات نہ جدو آخری پیغام آیا نا بڑا سخت تے آپ نے فرمایا کہ جیسے میں نے ایک رات کی مہلت دے دیو ایک رات کی مہلت دے دیو انہوں نے کہا چلو ایک رات کی مہلت دے دیو تو سوچ بچار کر لو اور کر لو آپ واپس جدو آئے نا تے آپ دے بھائی حضرت عباس علم بردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہنے لگے ویر میری ہمت نہیں میرے آقا میں کوئی گل کر سکا لیکن ایک گل نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی جرت بھی ہے نہیں بہادری بھی ہے نہیں مدینہ پاک تو چلے ہو کدرے بھی نہیں ڈولے کوئی وہ معاملہ کوئی اثرات بھی نہیں
ایڈے بہادر تے دلیر تے سارا کچھ، تے جدوں نے گل کیتی سی جنگ دی تے رات کیوں منگی؟ وہ کی سمجھن گے کہ ڈر گئے نا، کی سمجھن گے کہ بزدل نے معذرت کی سمجھن گے؟ مینوں یہ نہیں سمجھ آئی کہ تسی ایک رات دی انہاں کولوں مہلت کیوں منگی ہے؟ جب حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل کی تھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آنسو آپ نے فرمایا نہ میں ڈریا، میں نے اس گل کا پکا یقین ہے کہ میری شہادت ہونی ہے، صرف اور صرف رات اس وقت منگی۔ تینوں پتہ نہیں ہے کہ مینوں سجدیاں نال پیار بڑا ہے، تینوں پتہ کہ مینوں سجدیاں نال بڑی محبت ہے، تے رات کا دے واسطے منگی کہ آج کی رات میرا دل کردا میں ایک ایسا سجدہ کراں، بس سر رکھا سجدے دے اندر ساری رات گزار دے۔ رات صرف سجدے واسطے منگی ہے، مانگ کے رہی ہے، اور یقین کر لو کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ رات اسی طرح عبادت کے اندر گزاری، اور پھر اللہ کے حضور استقامت کی دعا اور ایسی گریہزاری اور عبادت عالم کی سی، میں پورا منظر اور نقشہ بیان نہیں کر سکتا۔ چلو ایک شعر سنا دینے ہیں ذوق واسطے، کوئی سبحان اللہ۔ شاعر کے اندر سجدے تو اوروں نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو اوروں نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا میدان کربلا کے اندر، 3 دن کے اندر جی پانی بند رہا، مختلف روایتاں لوگ بیان کر اپنے اپنے انداز میں، لیکن میں ایک بات کرنا چاہنا میدان کربلا جڑا ہے یہ بزدلی کا نام نہیں، واقعی کربلا بزدلی کا نام نہیں، اور شہادت جڑی ہے ایک مصیبت نہیں ہے، اللہ کا انعام ہے۔ جو میں بات شاید سمجھا نہ سکا، لیکن اگر غور کرو گے تو سمجھو شہادت جڑی ہے نا یار، آج اگر ساڈا مسلمانوں کا کوئی فوجی کوئی سپاہی کوئی مجاہد شہید ہو جائے، میرے گجرات جی جگہ تے جان دے انتخاب ہویا، میں کہہ جی شہید ہوئے چلو دعا مانگنے، جڑا بندہ آوے نہ گل کرن لگے تو دا بالغ مندے نہ کھڑونے ہوتا بھئی نہ تزیت نہیں کرنی، میرا تو صرف فخر نہ اونچا ہو گیا ہے کہ میں ایک شہید دا باپ بن گیا۔ میں کہ آج دا ایک مسلمان فخر کرتا ہے، وہ کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ایک شہید دا باپ، ایک ماں فخر کر دی کہندی میں شہید دی ماں، تے شہادت اللہ دا انعام ہے، یہ کوئی بزدلی کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ سے کہ کی ہو سکتا ہے کہ شیر خدا دا پتر ہوئے بچے لٹان لگے ہیں یا پیاس نہ، انہوں نے کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوئی، انہوں نے کہا میرے مولا جی میں تیری رضا ہے، آج حسین سارا کچھ لٹا کے بھی تیری رضا دے راضی ہے، سارا کچھ قربان کر کے بھی تیری رضا دے راضی ہے۔ اور اس وجہ میں پیچھے بھی بیان کر گیا کہ تربیت ایسی کی تھی، تربیت ایسی کی تھی، تو دیکھ کے ساڑھے گھراں دے اندر عمومی طور پہ کئی باری ایسی دیکھیں کہ اسی اپنے بچیاں کی تربیت ہی کر دیتے ہیں، چھوٹے ہوندے ہی ماما کا نہیں کوئی ایسی ڈرونی گل کر کے بچے کو ڈرا دینا، وہ آگے فلانا آگے ٹھنگرا آگے عجیب کے اسی نہ ماحول بنانے ہیں، بچے کو بوجھدل بنا دیتے، بچے چھپکلیاں کو ڈر جاندے ہیں، کاکروچ کو ڈر جاندے ہیں، کئی گھر دے اندر چھپکلی آئی ہے سیاپا بن جاندے ہیں۔ میں معذرت نہ ہٹ نہیں کر رہے ہیں، میں صرف سمجھا رہے ہیں، بچیاں کو بوجھدل نہیں بنانا چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت دے اندر ایک چیزاں شامل تھا کہ مولا کائنات شیر خدا جدو میدان دے اندر نکلتے سن نا جہاد تے جنگ تے اپنے پتروں نہ لے کے جاندے سن، اپنے بیٹے نہ لے کے جاندے سن،
اور اپنے بیٹیاں کی تربیت ایسی کر چاہیے جنہ دے گھراں دے اندر کئی دن چولہے نہ جلن انہاں نوں 3 دن دا پانی بند کیا سبحان اللہ اور تفہمن تربیت کیسے اور پھر جنیاں بھی کتاباں تسی پڑھ لو اہل بیت الہار دے مناقب فضائل دے جتنے بھی رائے دے تسی پڑھ لو یقین کر لو انہوں نے جدوں بھی بیان کیتا اگر مسیح اپنی زندگی جنہ پڑھیا دیکھے ہر کوئی یہ بیان کرتا ہے کہ سائل آیا کہ ایک ٹاٹ سی صرف امام حسن حسین اس ٹاٹ دے لیتے اما سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوالی آیا تھا بچیاں تھلے فرشتے ننگے فرشتے کچی زمین کے کر کے نہ ٹاٹ دے کٹ کے وہی جا کے سوالی دے دیتا ہے گھراں دے اندر فاقے نہیں مگر 3 دن خود پانی پی کے کھجور کا کے روزہ رکھ رہے تے کھانا چوک کے سوالی کو دے دیتا جاتا ہے دوسرے دن پھر اسی طرح تیسرے دن پھر اسی طرح چوتھے دن پھر اسی طرح 3 دن سوالی منہ تے آئے ان خالی نہیں دھو رہا آپ واقعہ تربیت کیسی ہو رہی ہے غور فرماؤ تربیت کیسی ہو رہی ہے جنہ دے گھر وچ بچے دی تربیت اس رنگ وچ کیتی ہوئی تے پھر اما فاطمہ نے تے مولا کائنات شیر خدا نے خود نانا جان نے اس انداز میں تربیت فرمائی فرمایا بیٹا ڈولنا نہیں ہے میدان کربلا دا جے امتحان بڑا ڈاٹ ہے تو تربیت ہو جی کر چھٹی ہے اللہ تعالیٰ تینوں اعلیٰ نمبراں دے اندر پاس فرما دے گا خالق و مالک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ امتحان آیا ذرا غور کرنا میدان کربلا دا صرف اور صرف ایک راوی پیچھا بچیا باقی سارے قربان ہو گئے تو میں بات عرض کرنا چاہنا بڑی توجہ نہ سماعت فرمانا میدان کربلا دے اندر میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے بھی قربان کیتے اپنے بھتیجے بھی قربان کیتے اپنے بھائی بھی قربان کیتے اپنے پانجے بھی قربان کیتے اپنے تمام کا سارے دا سارا خونگا قربان فرما دیتا صرف اور صرف ایک شہزادے بچے جڑے بیمار سن حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او واقعت آپ دا او پیارا بیٹے او حضور دا پیارا جان نشین نبی پاک دی آل جنہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے جڑے میدان کربلا دے اندر اپنی اکھاں سارے دے سارے مناظر جنہ اپنی آنکھاں نال ویکھیں جو میں بات عرض کرنا چاہنا مسلمانوں غور کرنا تاریخ دیا کتاباں میدان کربلا دے واقعات بعد کے اندر 200 سال بعد 300 سال بعد تاریخ لکھی گئی اس زمانے دے اندر جدوں کے دیکھن والے بندے بھی سارے چلے گئے لیکن امام زین العابدین دی وہ پیاری ہستی ہے جنہ دا یوم وصال بھی کل گزرے ہیں میں ایک بات عرض کرنا چاہنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس انداز دنال سارے دا سارا منظر اپنی اکھاں نال ویکھی ہے ساری شہادتاں ویکھیاں لاشاں ویکھیاں مگر اس کے باوجود جدوں آپ واپس مدینہ پاک پہنچے قصہ مختصر آپ دے کول کچھ لوگ آئے انہاں نے عراق دے لوگ ایک قافلے کی صورت دے اندر ملن دے واسطے آئے حضرت امام زین العابدین دے کول آ کے بیٹھ کے گلاں باتاں شروع کر دیتیاں جس وقت گفتگو شروع ہوئی ہے یہ رافضیاں دی کتاب کشف الغمہ دی پہلی جلد دی اندر یہ میں واقعہ تہاڈے سامنے بیان کر لگا کشف الغمہ جلد نمبر 2 ہے جس کے اندر واقعہ اس طرح ہے کہ انہوں نے آ کے امام زین العابدین کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہم تین خلفاء ثلاثہ دے بارے کے اندر دبے دبے لفظاں دے اندر نہ تنقید کرنا شروع کر دیا کشف الغمہ جلد 2 گل بڑی توجہ نہ سنن والی
میں گل تاں شروع کر رہا ہوں اج کئی لوگ جڑے نے اہل بیت طاہر دی محبت دے اندر صحابہ کرام دی شان دے اندر اے محرمہ دے 10 دناں دے اندر انتہائی غلیظ زبان استعمال کی اللہ یا سارے ٹسکے دے اندر ایک بندے تے مقدمہ اس سے بات ہے انہیں انتہائی غلیظ زبان استعمال تو امام حسین العابدین دی گل کر لگا کہ جنہ میدان کربلا دے سارے نو قربان ہوندا ویکھیا حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے او عراق دے وچوں والے کوفیاں دے انہاں لوگاں دی گل بات سنن تو بعد جڑے کہ خلفاء ثلاثہ دے بارے دے اندر دبے دبے لفظ کھل کے نہیں دبے دبے اچھا یہ بھی ایک طریقے واردات ہوتا ہے جدو کسی بندے نے تواڈے ماں باپ دے بارے کسی دے بارے کوئی گل بات کرنی ہوگی نا تو پہلو آ کے نہیں کہندے تیرا ابا چنگا نہیں انج نہیں کہندے وہ شروع پتہ کتوں نے کہ یار ان دی جُتی نہیں سی اچھا وہ انہاں دے ذرا کپڑے میلے سن وہ اس رنگ دے وچ گل کریں گے پھر ابو تاثرات دیکھدے نے کہ دا ریئیکشن کیا پھر ابو اس تو بعد دے اندر جا کے نہ پھر وہ اگوں گل بتانی شروع کر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہو رہتے ہو جو کئی باری کوئی تواڈے استاد دے بارے چ کی گل ٹور رہے کئی باری یہ نہ کہندا ہے جناب وہ تواڈا کاری ہے بڑا چنگا ہے لیکن وہ اے والی کام اے سپیکر منہ چ پا لے کدی آکھن گے یار اونچا بڑا بولدا کدی آکھن گے چیخا بڑیاں مار ایتھوں سٹارٹ لین گے ابو پھر ریئیکشن دیکھ کے نہ سارے تاثرات دے کے ابو پھر اگلی کہانی شروع کر ایک طریقہ ہے واردات تو زندگی دی یاد رکھیا جے جدوں کوئی تواڈے اساتذہ ماں باپ بزرگ والدہ کسی دے بارے کوئی ہوئی گل ٹورے نہ تو دا پوتھا اوتھے بند کر سبحان اللہ تاکہ اگلی گل ہوئے ہی نہ تے جے سنن لگ پو گے تے کام بن جائے ضرورت کوئی نہیں قصہ مختصر کون ہے نا دبے دبے لوگاں دے وچ نا تنقید شروع کیتی ہے حضرت ابوبکر عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہم دے بارے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گل سنی تھی آپ نے سورہ حشر کی 8 نمبر آیت تلاوت فرما دی حضرت امام زین العابدین آپ نے قرآن کی آیت پڑھی آپ نے فرمایا سورہ حشر آیت نمبر 8 میرا رب فرماندا ہے اللہ فرماندا للفقراء يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سورہ حشر 28واں سپارہ آیت نمبر 8 تلاوت فرمائی آپ نے کی ارشاد فرمایا توجہ کرنا آپ نے فرمایا اس آیت کے اندر دستے سے اللہ تعالیٰ نے کنہ دی عظمت شان نو بیان فرمایا ہے اور آپ چونا لیو اے دسو اے تے اللہ نے کنہ دا ذکر کیتا ہے للفقراء المہاجرین سبحان اللہ او فقراء و مہاجرین کیڑے مہاجرین جڑے اپنے گھراں دے وچوں نکالے گئے جنہاں نے ہجرت کیتی گھر بار چھوڑے کدے بات چھوڑے کی مفاد سی کی مطلب سی اللہ فرماندا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا انہاں دا اور کوئی دنیاوی مفاد نہیں سی کوئی مطلب نہیں سی مکہ پاک چھوڑیا کاروبار چھوڑیا اپنی جائیداد چھوڑی اپنا مال و متا چھوڑیا اپنا سارا کچھ چھوڑیا اللہ فرماندا ہے کہ جڑے سارے مہاجرین نے انہاں دا اور کوئی بھی مقصد نہیں سی کوئی بھی اور نہیں سی مطلب دنیا بھی کوئی لالچ نہیں سی میرا رب فرماندا ہے انہاں دا صرف مطلب اسی چاندے کی سن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اے اللہ دا فضل تے اللہ تبارک و تعالی دی رضا چاندے سن انہاں دا ہجرت کرنا اللہ واسطے سی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگلے لفاظ آخری اس آیت دے اللہ فرماندا اولئک اے اسماء اشارات
ہاذا ہاذانی اسماء اشارہ اولائی کا جمع توجہ یہ کی مطلب ہے وہ سارے دے سارے اولائی کا لفظ آگا سب اللہ فرماتا ہے سب دے سب مہاجرین جنہاں نے ہجرت کی تھی حضور کی خاطر اپنا کار چھوڑا میرا رب فرماتا ہے ہم دی ضمیر وہ سب ہم بھی جمع نہیں انہاں جو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جدہ کوئی اور مطلب ہوئے میرا رب فرماتا ہے اولئک هم الصادقون اللہ فرماتا ہے سارے دے سارے سچے نے انہاں دے وچ جھوٹا بھی کوئی نہیں ہے سارے دے سارے حق والے سارے دے سارے سچے سب دا مطلب صرف اللہ تعالیٰ دی رضا اللہ دی خوشنودی توجہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآن دی آیت پڑھ کے سنا کے فرمایا او رات دے وچوں ہونے والے لوگوں او کوفیوں مینوں دسو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کناں دی شان نو بیان فرمائی ہے اس آیت وچ دسو تہاڈا بھی کرے یا کہ مصطفیٰ دے ابو بکر عمر عثمان دا بھی کرے مہاجرین دا بھی کرے سبحان اللہ بولتی بند ہو گئی چپ کر گئے آپ نے فرمایا چلو اس تو اگلی آیت بھی پڑھ سبحان اللہ قرآن میں پڑھتے جانا ہے توجہ رکھنا اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ڈولنا نہیں دھوکا نہیں کھانا عظمت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں کہ تہاڈے دل وچ بغض صحابہ ہوئے اور صحابہ دی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ دل وچ بغض اہل بیت ہوئے یاد رکھنا اگر انہاں وچوں کسی دا بھی بغض آیا تو بھاویں رب دی ہے بھاویں گھر دی ہے تباہ و برباد ہو جائے گا دلاں دے اندر عقیدت اور محبت ہر نسبت دی حضور دی آل دی بھی رکھنی ہے حضور دے اصحاب دی بھی رکھنی ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ مبارک ہے اور یہ حق والا عقیدہ ہے اس بات سے ڈٹیا رہنے پیچھے دیاں ہو جیاں بنائیاں گلاں تے روایتاں مان گھڑت کسے سانو سنن دی لوڑ نہیں اسی اللہ دا قرآن پڑھنا سبحان اللہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ حشر دی اگلی 9 نمبر آئے تو انہاں کوفیاں نوں پڑھ کے سنائی جڑے عراق تو مدینے آئے نے ملن واسطے اور جدے ہو جا واقعہ کربلا پیش آئی ہے تو لوگ جانے ہیں نا ان کو امید لینا واسطے کہ چلو اسی بھی جہاں شامل ہو جائیے دیکھو مطلب اور کٹنا چاہتے تھا انہوں نے نیتا ٹھیک نہیں تھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلی آیت پڑھی فرمایا میرا رب فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون آپ نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جڑے انصار نے جنہ مہاجران دی مدد کی تھی جنہ مہاجرین دی خدمت کی تھی جنہ نے انہاں مہاجران دی مدد فرمائی وہ سارے سارے انصار اللہ فرماتا ہے وہ نے جڑے اپنے نالوں ود کے دوسرے تے احسان کرنے والے نے تجھے وہ ترجیح دیندے خود بھوکے رہنے نے تجھے روٹی کھواتے اللہ کریم نے فرمایا اے سارے دے سارے انصار جڑے مدینہ پاک دے اندر مہاجرین نو پناہ دینے والے نے میرا رب فرماندا ہے اولئک هم المفلحون انہاں دے وچوں کوئی ایک بھی گھاٹے والا نہیں اللہ نے سارے نے کامیابیاں عطا فرما چھڑیاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے فرمایا اور آکھیو کوفیو جے تسی کرو انصاریاں دی گل تے پھر بھی تسی جھوٹے میرا رب بھی سچا میرے رب دا قرآن بھی سچا جے تسی گل
تے میرے مصطفیٰ کریم دے صحابہ مہاجرین سارے ہی سچے. آپ نے 2 آیتاں پڑھ کے نہ فرمایا ان 2 آیتاں کدھر تہاڈا بھی ذکر ہے؟ کہنے جی نہیں. فرمایا پھر تہاڈا نہیں تے پھر انہاں دا کیوں بغض پہ پال دے ہو جنہاں دی عظمتاں شاناں نو میرا رب قرآن چ بیان کر. آپ نے فرمایا چلو پھر ہن تہاڈا بھی علاج قرآن پڑھ کے کر دیں. اس تو اگلی سورہ حشر کی تیسری ہے 8-9 پہلے پڑھی تے اس تو اگے نمبر جڑی آیت 10 نمبر. اللہ توفیق دے 28واں سپارہ سورۃ حشر کی 3 آیتاں گھر بھی جا کے کبھی کھول کے پڑھو بڑا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. 3 آیتاں پڑھ چھڑنا کبھی. امام حسین نے تے میرزے تے قرآن پڑھے اسی بھی کبھی کھول کے سبحان اللہ. اسی بھی کبھی قرآن کھول کے وہ کتھوں بابے بھی لبی ہے تے ماما بھی لبی ہے جڑیاں مطلب سویرے سویرے قرآن کھول کے پہلے پورا سپارہ پڑھنا. سبحان اللہ. وہ کتھوں لبی ہو جا ماحول لبدا کوئی نہیں. ساری رات سونا کوئی نہیں تے سویرے ٹائم نہ اٹھنا کوئی نہیں تے قرآن دی تلاوت کتھوں برکت کتھوں آوے. میرے حضور نے فرمایا صبح دے ویلے جڑا بندہ اٹھ کے 2 آیتاں پڑھ لینا تے 2 اونٹنیاں مفت وچ ملن نالوں چنگا ہے. سبحان اللہ. جڑا صرف سویرے اٹھ کے 2 قرآن دی آیتاں پڑھدا اتنی برکت ہے قرآن. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سورہ حشر دی 10 نمبر آیت پڑھی اور فرمایا او کوفیو سنو. اللہ تبارک و تعالی نے اگے تیسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تیسری آیت کے اندر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آن والے مومناں دیاں نشانیاں نو میرے اللہ نے بیان فرمایا. میرا رب فرماندا ہے جڑے 2 اس تو بعد آن والے لوگ نے پہلی آیت کے اندر مہاجراں دا ذکر دوسری آیت کے اندر انصاریاں دا ذکر تے مہاجراں تے انصاریاں دا ذکر کرنے تو بعد میرے اللہ تعالیٰ نے بعد وچ آن والے قیامت تک آن والے مومناں دی شان نو بیان کر دیاں. فرمایا اونا مومناں دی شان ہے او دعاواں کی منگنے نے او دعائے کرتے نے ربنا اغفر لنا یا اللہ سانو بھی بخش دے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ یا اللہ جڑے ساڈے تو پہلو مومن چلے گئے یا اللہ تو انہاں نو بھی بخش دے. کہ جیڑا اپنے واسطے بھی دعا کرتا ہے تے اپنے تو پہلے مومنہ دے واسطے مسلمانہ واسطے بھی خیر دی دعا کرتا ہے. اگلے الفاظ اس آیت تے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا. اپنے دلاں دے اندر پہلیاں دے بارے دے اندر کوئی غل نہیں رکھ دے, کوئی کینہ نہیں رکھ دے, کوئی بغض نہیں رکھ دے. انہاں دے دلاں دے اندر پہلے مومناں دے بارے دے اندر کوئی کینہ نہیں ہوندا, بغض نہیں ہوندا, بلکہ اللہ کو دعا مانگنے نے, عرض کرتے نے یا رب العالمین ولا تجعل, یا اللہ تو نہ بنانا فی قلوبنا ساڈیاں دلاں دے اندر غلن, کوئی بھی میل, کوئی بھی کینہ, کوئی بھی بغض انہاں لوگاں دے بارے دے اندر جڑے ایمان دی حالت دے اندر تشریف لے گئے نے. امام زین العابدین نے فرمایا او اولاد تو ہونے والے خوبیو یاد رکھو, پہلی آیت کے اندر بھی تہاڈا ذکر نہیں, دوجی آیت کے اندر بھی تہاڈا ذکر نہیں, کہ جیڑی تیسری آیت ہے میں امام زین العابدین فتویٰ دینا وا, جدے دل وچ ابو بکر دا بغض ہوئے, جدے دل وچ عمر دا بغض ہوئے, جدے دل دے اندر عثمان غنی رضوان اللہ علیہ اجمعین انہاں دا بغض ہوئے گا, جنہاں دے دلاں وچ انہاں دا کینہ ہوئے گا. امام زین العابدین فرماندے نے اس تیسری آیت جنہاں دی مومناں دیاں میرے
اللہ نے شانہ تے صفتہ بیان فرمائیاں ایسے بغض رکھنے والے لوگاں دا بھی اس تیسری آیت بیان کوئی نہیں کی مطلب فرمایا تیرا مومنہ دی سب دے وچ شمار ہی کوئی اس واسطے مومن جڑا ہے وہ پہلیاں دے بارے دل چ بغض رکھدا بغض نہیں رکھدا کینہ نہیں رکھدا شان اہل بیت بیان کرو شان امام حسین بیان کرو لیکن دل وچ یا اپنے گفتگو دے اندر خلفائے ثلاثہ حضور دے پیارے صحابہ دا بغض بیان نہ کرو اگر بغض رکھو گے بیڑا گرک ہو جائے گا تباہ ہو جاؤ گے اور میں کہنا ہے تو بڑی دلیل ہو کیڑی ہے جنہ دیاں شاناں نو عظمتاں نو میرا رب قرآن چ بیان کر کے فرمائے اے تے آپس دے اندر روحا ماء بینہم آپس دے اندر بڑی رحم دے قرآن کہہ اور اگر اور سادہ کی گل کرتے ہیں تسی میرے دسو جس بندے نال دشمنی ہوئے بغض ہوئے کدی کوئی اپنے پتراں دے نام اپنے دشمناں دے نام تے رکھ دے بول دے کدی بھی کوئی اپنے پتراں دے نام اپنے دشمناں دے نام تے نہیں رکھ تے میں کیا چل تو ذرا آپ ہی ذرا محنت کرنا تھوڑی جی تے دو چار نام تے گنا دے تسی 72 شہیداں دے کربلا دے پورے ذرا نام دی فرشتے ذرا مینوں پڑھ کے سنا ذرا مینوں پورے 72 شہیداں دے نام پڑھ کے سنا دے میدان کربلا جی نہ جانا جینا وہ 72 شہیداں دے اندر مولا علی دا جتھے حسین بیٹا شہید ہوئے ہے نا اوتھے عثمان بھی شہید ہوئے ہے سبحان اللہ ہاں اسے میدان دے اندر حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اور بھی بیٹے شہید ہوئے نے جدوں تسی اودے جاؤ گے تے تانوں ابو بکر بھی نظر آئے گا اوتے تانوں عمر بھی نظر آئے گا اور یاد رکھنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹیاں دے نام کے خود صحابہ کرام نے نام تے رکھے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا حضرت مولا علی شیر خدا نے اور بھی شادیاں کی ام البنین نے شادی کی تھی اور بھی شادیاں کی تھی اللہ تعالیٰ نے بعد جو اپنے بیٹے عطا فرمائے پورا موضوع ہے تو پھر کسی ویلے گل کرا گے آپ نے اپنی بیٹیاں دے نام ابو بکر بھی رکھیا عمر بھی رکھیا عثمان بھی اپنے پتر کا نام یہ علامت اس گل دی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود اس قدر محبت رکھتے سن اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی محبت رکھتے سن بس ایک اشارہ کر جا کہ محبت دا یہ انداز سی نا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ امیر المومنین نے ایک گل ہو گئی بس اس گل کا مختصر خلاصہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن دے بارے کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پتہ لگن گیا کہ ساڈے غلام نے کہ ساڈے کی نے غلام نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مختصر آپ نے فرمایا جاؤ جا کے نا یہ لکھوا کے لے سبحان اللہ کی کرو لکھوا کے لے کیوں فرمایا اس چیز میں اپنے نال قبر سے لے کے جاؤں سبحان اللہ محبت انداز حالانکہ یہ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ نے جنہ دے بارے حضور نے دنیا دے نام لے کے دسیا کہ میرا ابو بکر بھی جنتی سبحان اللہ میرا عمر بھی جنتی میرا عثمان بھی جنتی میرا علی بھی جنتی میرا سعد و سعید بھی جنتی حضور نے پورے 10 نام گنوائے اور ویسے تھے قرآن آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ جنتے میں جب بڑی سادہ جی دلیل دینا حدیث پاک اسی اکثر سنی ہے حضور دے روزہ مبارک تے لکھی ہے من زارا قبری واجبات لہو شفاعت یہ ترجمہ کی ہے حضور فرمانے نے جس بندے نے میری قبر دی میرے روزہ پاک دی زیارت کی تھی حضور فرمانے نے کل محشر دے میدان دے اندر میں انہوں لوارس نہیں چھٹا واجبات لہو شفاعتی عثمان نے کو دی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب واجب دا مطلب کی ہے کہ حضور فرمانے نے میں ضرور شفاعت کرا ایمانداری نہ دسو جڑا قبر مبارک نو ویکھ لے حضور فرمان شفاعت واجب ہے جڑا خود مصطفیٰ نو ویکھ اور نہیں فرمایا جڑا قبر دی زیارت کرے حضور فرمان شفاعت واجب ہو تے جڑے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زیارت کر لیں صحابی دا درجہ پا لیں تے وہ جنتی بڑے اختصار دے نال میں ایک اور آخری بات میرا ٹائم
ہو چکے ہیں، مختصر بلکہ 2-3 اوپر ہو گئے ہیں، خلاصہ بیان کر دیں۔ ایک بندہ آیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک، اور انہیں آ کے نا غالب بات اس طرح شروع کی تھی، کہنے لگا اخبرنی عن ابی بکر، ابو بکر دے بارے میں تسی کیا اخبرنی منو خبر دیو من دسو عن ابی بکر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کرنا ذرا کس لفظ کو پکڑ کی تھی، سوال کی نہیں کیتا ہے ابو بکر کا صرف نام لیا ہے، ابو صدیق نہیں آگے، اینی لفظ بات بولے ان ابی بکر، ابو بکر دے بارے میں صدیق لفظ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ سارا میدان کربلا کا نقشہ خود دیکھیا، آپ نے اس بندے کو بڑا کی جواب دیتا، آپ نے فرمایا وہ سوال کرنا رہے اب سوالو، کیا تو سوال کر رہے علی صدیق ابو بکر صدیق دے بارے، کیا تو جس طرح نام ہے ابو بکر، ابو بکر نہیں کرتے ابو بکر صدیق دے بارے کر رہے ہیں؟ جب انہیں نہیں کر کی تھی تو کہنے لگا امام اے پیارے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، کیا تسی بھی انہوں نے صدیق کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ساکلت کا امکا، تیری ماں تیرو روئے گی، مطلب کہ تو برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، کہ تو پہلو کہتا سے تو ماری جانا ہے، تیری ماں تے تو روتی۔ انہوں میں صدیق نہیں کہہ رہا، صدیق ہوندہ سرٹیفکیٹ کی انہوں ساڑھے نانا جان مصطفیٰ کریم نے کہا جنہوں صدیق ہوندہ سرٹیفکیٹ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ہے، انہوں میں کیوں نہ صدیق کا کھاں دے کیوں نہ حضرین محترم مختصر باتیں، یزید بڑے لابتی ملعون فاسق و حاجر بدبخت، لیکن دوسری طرف اگر کوئی یزید امیر المومنین کہے کسی کہ نہ وہ بھی بڑا لانتی ہے، مگر کوئی دین اور اسلام دا اصول نہیں ہے کہ تسی من گڑت کسے سنا کے لوگوں صحابہ کرام دے زبان درا دیا کرو۔ اہل بیت طہار دی محبت یہ نہیں ہے، اہل بیت طہار دی محبت یہ ہے کہ جس طرح انہاں دا صحابہ نال پیار سی، صحابہ دا اہل بیت طہار نال پیار سی، محبت سی، اور یہ دو میں چیزاں حضور نے فرمایا صحابہ ستاریاں دی طرح نے اور میرے اہل بیت طہار کشتی نوح دی طرح اندر نجات وہ تو ملنی ہے کہ جس وقت صحابہ دا بھی پیار ہوئے گا اور اہل بیت طہار دا بھی پیار۔ اللہ تعالیٰ سانو زندہ رکھے، حضور پاک دی آل اور اصحاب اور اہل بیت طہار دی محبت اندر